بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التسليم على النساء. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الحميد بن بهزامة عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورتوں کو سلام کرنا. حدیث پاک کے درس میں سے بات چل رہی تھی آداب زندگی سے متعلق کہ اسلامی زندگی کے آداب کیا ہیں، اور پھر اس میں خصوصیت کے ساتھ کہ اگر مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کسی کے گھر جانا ہوتا ہے، تو بحیثیت ایک مسلمان کے ملاقات کے وقت جو سب سے پہلا کلام اور جملہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سلام کا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں، کہاں تک اس کے الفاظ بڑھا سکتے ہیں، اس کے کرنے کی ترتیب کیا ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے گزر رہی ہیں. آج جو حدیث مبارکہ ہے بہت اہم ہے کہ اگر کبھی نوبت آ جائے مستورات کو، خواتین کو، عورتوں کو سلام کرنے کی، تو اس کا کیا حکم ہے. چونکہ بحیثیت ایک مومن مسلمان ہونے کے ہمیں ایک حدود اور چار دیواری دی گئی ہے. ہم کہاں تک چل سکتے ہیں، کہاں تک بات کر سکتے ہیں. نامحرم کے ساتھ اگر بامر مجبوری بات کرنی پڑ جائے تو کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو کس حد تک کر سکتے ہیں، اس کی کرنے کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہے اس کے. چونکہ ہم ایک اسلامی زندگی گزارتے ہیں اور سب سے زیادہ دین اسلام وہ انسانیت کو اس کے آداب سکھاتا ہے. ایک مادر پدر آزاد معاشرہ اور بالکل حیوانیت تک گرا ہوا معاشرہ اور بالکل معاشرت سے محروم معاشرہ کہ جس میں یہ فرق ہی نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بھئی کیا فرق ہے، سب انسان ہیں. لہٰذا کوئی آپس میں بیٹھے، جسم مس ہو، گپ شپ ہو، یا نعوذ باللہ بغیر نکاح کے تعلقات ہو، تو وہ معاشرہ اس چیز کو کوئی معیوب سمجھتا ہی نہیں کہ یہ تو غلط ہی نہیں ہے. لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم صرف دنیا میں رہنے کے لیے تو آئے نہیں. دنیا تو ایک وقتی گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کے ہمیں اصل زندگی کی طرف جانا ہے. اور پھر وہاں جا کر بھی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک اور زندگی ہے، بلکہ وہاں ایک حساب کتاب کے مرحلے سے گزر کے پھر ایک فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کے بعد ہمیں ایک رہائش ملے گی. یہ سب چیزیں تو کس سے بات چیت کرنی ہے، کس کو سلام کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک شخصیت چونکہ ایک جامع شخصیت ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے زندگی کے کسی پہلو اور گوشے کو خالی نہیں چھوڑا، تشنا نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں روایت نقل کی ہے، اور یہ صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا. یہ صحابیہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، تو ایک حصہ وہ تھا جہاں مستورات کی صفیں بنتی تھی.
تو یہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، اس وقت عورتوں کی ایک جماعت، ایک حلقہ اپنے حصے میں بیٹھا ہوا تھا، مستورات کا، عورتوں کا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب قریب سے گزرے فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ، تو عورتوں کے حلقے کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کہا، اور سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا ایسے اشارہ بھی کیا. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ سلام کے الفاظ اور اس سلام کے لیے ہاتھ سے اشارہ وہ بھی کیا. یہ صحابیہ یہ روایت نقل کر رہی. آگے اس حدیث کے راوی جو پیچھے ایک گزرے، ان میں ایک راوی ہے عبد الحمید. وہ یہ حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مستورات کی جماعت کو سلام کیا تو اپنے ہاتھ مبارک سے ایسے اشارہ فرمایا، کوئی رکے نہیں، نہ ان کی طرف رخ فرمایا، قریب سے آپ گزرے، سلام بھی فرمایا اور سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی فرمایا. بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ حدیث مبارک ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ مرد مرد کو سلام کرے، وہ بات آپ نے سمجھ لی. عورتوں کے سلام کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ مستورات کا آپس میں سلام کرنا. مردوں کے لیے جس طرح آپس میں سلام کرنا سنت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی سلام کرنا سنت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. لہذا جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اسی طرح مستورات جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، چاہے رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، تعلق دار ہو، تو ہمیں مستورات کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ آپ کو بھی ملاقات کے وقت سلام اور سلام کا جواب دینا چاہیے. یہ سنت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مردوں کی ہے اور عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے بھی سلام اسی طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لیے سنت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مرد عورت کو سلام کرے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ اس میں محدثین نے لکھا کہ اس کی دو صورتیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ عورت محرم ہو، یا زوجین ہو، یا انتہائی بوڑھی ہو، یا کم سن ہو. یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4. یا تو محرم ہو. محارم وہ رشتے ہوتے ہیں نسبی کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، بہو ہے، ساس ہے، بغیر نون کے. سمجھ گئے نا دوستو؟ یہ رشتے کیا کہلاتے ہیں؟ محارم. تو ان کو اگر سلام کرنے کی نوبت آئے، سلام کرنے کا موقع ہو، تو سلام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کر بھی سکتے ہیں. لہذا آپ گھر جائیں گے تو گھر میں اگر والدہ ہے یا بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، تو بالکل سلام کرنا سنت ہے. دوسری صورت زوجین ہے، یعنی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ان کو بھی آپس میں سلام اور سلام کا جواب کرنا چاہیے. یہ ماحول بھی سیکھنا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ نسبی رشتہ ہے، نہ زوجین نکاح والا رشتہ ہے، لیکن عورت معمر ہے، یعنی بڑھیا ہے، ایجڈ ہے، جیسے 60 سال 65 سال، جس کو ہم بڑھاپے کی ایک عمر کہتے ہیں. تو اگر بڑھاپے کی وہ عمر ہو کہ جس میں وہ عورت قابل مشتہات نہیں رہے، یعنی انسان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس سے بات چیت میں خدا نخواستہ مجھے کوئی شہوت کا جذبہ پیدا ہو یا کوئی غلط خیال آئے، بلکہ وہ بوڑھی اماں ہیں جیسے ہمارے ماحول میں ہوتا ہے، خاندان کی بزرگ خواتین ہے، محلے کی ہے،
بلڈنگ میں ہے یا اور ہے، لیکن ہے معمر ہے، ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سلام کریں ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بالکل کوئی معصوم کم سن بچی ہے، جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہے 3 سال 4 سال 5 سال کی چھوٹی بچیاں، وہ خاندان کی ہو یا غیر خاندان کی ہو، تو اگر وہ سلام کرے یا ہمیں سلام کی نوبت آئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اب دیکھیں یہ تو ایک شکل ہے عورتوں کو سلام کرنے کی، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں کہ دو تو بہت قریبی رشتے ہیں، جیسے محارم ہیں یا زوجین ہیں، اور دو ایسے ہیں کہ جس میں رشتہ تو نہیں ہے لیکن کسی گناہ کا، کسی شہوت کا، کسی غلط جذبے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا اور دین اسلام کا مزاج ہر معاملے کے اندر کیا ہے کہ انسان کی، اس مسلمان کی سوچ پاک رہے۔ اس سوچ کی گندگی سے ہمیں بچایا ہے دوستو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ چیز پاک نہیں رہی، اس چیز کو متاثر کیا گیا، اس چیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ اگر انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے احساس یہ پاک ہو جائے نا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ لیکن انسان آج پاگل ہوا ہے، اس کو شہوت پرستی، نفس پرستی، ہوا پرستی، چرمگاہ کی آزادگی اور آوارگی میں اتنا مبتلا کر دیا گیا ہے کہ یہ حیوان بننے پر تل چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ تو ایک رشتہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری صورت مستورات کو سلام کرنے کی یہ اہم ہے اور یہ سمجھنی چاہیے۔ اس بارے میں فقہا نے یہ لکھا کہ اگر ایک عورتوں کا مجمع ہے اور اس مجمع کے قریب سے آپ کو گزرنا پڑ جائے تو بغیر اس چیز کے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی اس میں فلاں بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، فلاں بھی بیٹھی ہوئی ہوگی، فلاں بھی، یہ نہیں، ایک عمومی مجمع ہے، جیسے حدیث پاک سے اشارہ مل رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، مستورات اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کے الفاظ بھی فرمائے، اشارہ بھی فرمایا ہاتھ سے، اور آپ گزر گئے وہاں سے۔ تو کبھی یہ نوبت آتی ہے، اور خاص طور پہ یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو، ان اساتذہ کو، ان معلمین کو، ان ٹیچرز کو جو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، نظروں کی حفاظت کے ساتھ، اور اگر وہ ترتیب سمجھ کے وہ ایک جگہ وہ معلم بنتا ہے تو حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ گزرتے ہوئے یا داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے سلام کرتا ہے اور پورے مجمع کو سلام کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، کوئی خاص اس کے دل میں کوئی فرد نہیں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ دوسری صورت فقہا نے یہ لکھی کہ عورت اجنبیہ ہے لیکن اس عورت کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار بھی کھڑا ہوا ہے، اور اس محرم کی موجودگی میں آپ نے ادب کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے سلام کر لیا۔ یہ نوبت بھی آتی ہے، بعض دفعہ انسان جاتا ہے تو کوئی دوست ہے، کوئی دور کے رشتہ دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی تعلق والے ہیں، تو وہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مستورات بھی ہیں، آپ نے جا کے وہاں اونچی آواز سے سلام کر دیا، اور محرم موجود ہے جس نے آپ کے سلام کو بھی سن لیا، تو اس کے اندر بھی گنجائش ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے وہ رشتے بھی واضح ہو گئے دوستوں کہ جو محارم تو نہیں ہیں لیکن رشتہ داری کے اندر ہے، جیسے بعض دفعہ چچی ہے، مومانی ہے، یہ جو رشتے ہوتے ہیں خاندان کے ہوتے ہیں ہمارے، تو اگر پردے کا خیال رکھتے ہوئے، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو سلام کی نوبت آ جائے تو انسان سلام کر بھی سکتا ہے، اور اگر وہ سلام کر لے تو اس سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ لیکن
اگر ان ساری باتوں میں کہیں بھی انسان کو یہ محسوس ہو، خلاصے کی بات یہ کہ دل میں کوئی غلط داعیہ، غلط جذبہ، شہوت کا احساس آ رہا ہو، تو پھر وہ کسی بھی صورت اس فعل کی طرف نہ جائے، بلکہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو نہ صرف یہ کہ سلام سنت نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ حرام کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ، اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی مشکل نہیں تھیں، لیکن ہم اپنے ماحول کی آلودگی اور گندگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ورنہ انسان، ہم ازبکستان گئے، ازبکستان کا سفر تھا، اور یہ ان آزاد ریاستوں میں سے ایک ہے جو اس پر ایک طویل عرصہ رشیا نے تسلط رکھا، روس نے۔ آپ جانتے ہیں وہاں کے حالات، بڑے سخت حالات سے یہ مسلمان ہمارے گزرے ہیں۔ تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ روس ایک ملحد ہے، دہریہ ہے، وہ اللہ کے وجود کا، ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، تو ہر گندگی انہوں نے وہاں پہ ڈالی، عورتوں سے حجاب کو، نقاب کو، دوپٹے کو، پردے کو، اذان کو، قرآن کو، قاعدے کو، ٹوپی کو، داڑھی کو، اس چیز کو ملیامیٹ کیا، انہوں نے مٹایا، اسلام کے تمام شعائر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کیا انہوں نے، یہ سب چیزیں ہوئی۔ بہرحال ایک وقت تھا، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اس ظلم کے دور سے گزرتے گزرتے اپنے اس ایمان کی حفاظت کرتے 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 بالآخر ایک وقت آیا کہ ان کو بھی آزادی ملی۔ اب آزادی تو مل گئی، ان کو آزاد ریاستیں کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماحول میں آپ نے 40-50 سال گزارے ہیں، اب وہ 4-5 سال یا 2-3 سال میں تو ایک دم کنورٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ایک پہلے کی طرح ایک پکے ٹھکے مسلمان بن جائیں۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں اپنی جگہ بنانا شروع کر رہے ہیں، لیکن عورتیں باپردہ بہت کم ہیں، اب بھی ان پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی ہے، اور سرچنگ ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عورتوں میں ایک نقاب کی حد تک وہ آ گیا، چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو مقامی ہمارے علماء تھے، انہوں نے یہ بات کی، ہم تقریباً 14 ساتھی تھے گروپ میں، تو انہوں نے کہا دیکھیں مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو یہاں کا ایک ماحول ہے، اسکول سے، کالج سے، کبھی بس میں ایک ساتھ، جیسے طالبات ہیں، بچیاں ہیں، کسی آفس کی چھٹی ہو گئی، وہ وہاں کا ماحول یہ کہ وہ جب قریب سے گزریں گے، چاہے مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچیاں ہیں، وہ بآواز بلند سلام کرتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک ماحول، ایک کلچر ہے، تو یہ سلام کریں گے، اور آپ لوگ کے پاکستان میں ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کیفیات نہیں ہیں، لیکن یہ پھر محسوس کرتے ہیں کہ یہ مہمان تھے، انہوں نے نہیں دیا، تو یہ کہ جواب ضرور دیں، گزرتے ہوئے جواب دیں۔ ٹھیک ہے، انسان حفاظت کرے گا اپنی نگاہوں کی، نظروں کی، لیکن جواب دیتا ہوا چلا۔ تو اب دیکھیں ان پر کیا کچھ نہیں گزرا، لیکن انہوں نے اپنی سوچ اور فکر میں وہ گندگی پیدا نہیں کی۔ اب آج تو ہمارے ہاں مستورات کے ساتھ بیٹھنا مسئلہ ہے، چلنا مسئلہ ہے، باہر کھڑا ہونا مسئلہ ہے، آپ کہیں چلے جائیں آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی مستورات پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی مرد کو ایک ایسا آنکھوں کے اعتبار سے ایک درندہ بنا دیا گیا ہے کہ بس اس بیچارے کا اور کوئی خیال ہی نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں تھوڑی سی محنت کی، بلکہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ذہن کو، سوچ کو، فکر کو پاک کیا جائے۔ اس لیے دیکھیں نا، شریعت غیبت کو، کھوت کریت کو، کسی کے پیٹھ پیچھے باتوں کو، ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ اب آپ کسی ہوٹل گئے، کھانے پر بیٹھ گئے یہاں پہ، اور دوسرے ٹیبل پہ ایک شوہر اور بیوی آ کے بیٹھ گئے، اب اس عورت نے پردہ کیا نہیں کیا، نقاب لیا نہیں لیا، مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے اس لیے چلا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بھائی غرض نہیں رکھے نا،
اب ہماری مصیبت یہ کہ ہم نے گاڑی میں بھی جھانکنا ہے، ہم نے کھڑکی میں بھی جھانکنا ہے، ہم سگنل پر رکیں گے تو برابر میں ضرور دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، ہوٹل میں جائیں گے تو پورے ہال پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالیں گے، شادی ہال میں داخل ہوں گے تو ہر چیز دیکھتے ہوئے جائیں گے ہم. خود ہماری اپنی اندر کی گندگی، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی ماحول یہ ہے، معاشرہ یہ ہے، بے پردگی یہ ہے. تو بھائی آپ اپنے حد تک پردے کا اہتمام کر لیں اور بے پردگی کو مت دیکھیں. یہ سوچ اور یہ فکر اگر آج پاک ہو جائے نا دوستوں، تو بہت سارے مسئلے ہمارے وہ حل ہو جائیں گے. کسی میں انسان غرض نہیں رکھے، اپنی زندگی کو چلاتا رہے، جیتا رہے، معاملات کو. اس کی مثال آپ ایسی لیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. اگر کوئی ہاسپٹل میں ہو، بیڈ پر ہو، سخت حالات ہو، لیکن اس میں کوئی ڈاکٹر آ گئی، نرس آ گئی، اس وقت یہ قبیح خیالات آتے، اس وقت جان پر بنی ہوتی کہ بھئی اب کیا کرنا ہے اس کو. جیسے انسان اس وقت فکر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے، مجھے کچھ نہ ہو جائے. یہ ایک مسلمان کی محتاط زندگی ہے. یہ ہر حال میں اپنی نگاہوں کی، اپنی سوچ اور فکر کی اس طرح کی حفاظت کرے. اور آج اگر اس کی فکر ہو جائے دوستو، تو پھر یہ بہت سارے فتنے، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ مصائب، یہ حل ہو جائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. ہمارے دور حدیث کے ایک طالب علم کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.